آل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أوثق علي الإيمان الموالاة في الله والمعاداة في الله والحب في الله والبغض في الله. صلوات الله عليه. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان گرامی، آج کے پہلے خطبے میں سلسلہ مباحث کو آگے بڑھاتے ہوئے ہماری گفتگو کا عنوان محبت اور نفرت کا معیار کیا ہے، اس پر بحث اور گفتگو جاری ہے۔ حضور والا، اگر آپ ملاحظہ فرمائیں اور دیکھیں تو ہم نے بارہا آپ کی خدمت میں اس بات کو عرض کیا ہے اور تاکید بھی کی ہے کہ جب ہم کسی سے محبت کریں تو معیار محبت پتہ ہونا چاہیے، اور اگر ہم کسی سے نفرت کرتے ہیں تو معیار نفرت بھی پتہ ہونا چاہیے، اور وہ معیار اللہ کی ذات ہونی چاہیے۔ یعنی اگر ہم کسی سے محبت کرتے ہیں تو اللہ کے لیے، اور اگر ہم کسی سے نفرت کرتے ہیں تو اللہ کے لیے۔ یعنی الموالات فی اللہ والمعادات فی اللہ، الحب فی اللہ والبغض فی اللہ۔ چونکہ بہت ساری چیزیں آج ہمارے سماج میں ضرورت ہے کہ ہم ان چیزوں کے اوپر روشنی ڈالیں، کیونکہ یہ جو جمعہ ہوتا ہے اس کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ حالات حاضرہ پر روشنی ڈالی جائے، بیان کیا جائے، تاکہ خطبوں کے ذریعے جو اس علاقے کے مسئلے مسائل ہوں اس کے ذریعے حل کیا جا سکے۔ فلسفہ ہی یہ نماز جمعہ کا، اور اسی لیے ہمارے یہاں مذہب تشیع میں 5.5 کلومیٹر کی رینج میں کوئی دوسرا جمعہ نہیں ہو سکتا۔ آپ چوطرفہ لے لیجیے، 5.5 کلومیٹر چوطرفہ کوئی بھی جمعہ نہیں پڑھا سکتا، اور اگر کوئی پڑھاتا بھی ہے کنڈیشن سے خارج ہے تو جمعہ نہیں مانا جائے گا۔ تو اس طریقے سے یہ ساری چیزیں ہیں۔ یعنی بیان کرنے کا مطلب یہی ہے کہ فلسفے کو بیان کیا جائے، گفتگو کو بیان کیا جائے، عظمت کو بیان کیا جائے، تاکہ انسان ان چیزوں کو کیا کر سکے، سمجھ سکے۔ اور ان چیزوں کو سمجھنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم اللہ کی ذات کو کبھی فراموش نہ کریں۔ جہاں پر ہم خدا کی ذات کو، خدا کے وجود کو، اس کی عظمت، اس کی جلالت، اس کی کبریائی اور اس کی خدائی کو فراموش کر دیتے ہیں، تو کبھی کبھی اللہ ہمیں جھنجھوڑنے کے لیے کچھ نہ کچھ ایسے حالات سے ہمیں دوچار کرتا ہے کہ جو ہم غفلت کی طرف جا رہے تھے اس غفلت سے پلٹ آئیں۔ اور جب انسان غفلت سے پلٹ آتا ہے اس کا ایمان جہاں پر تھا حد اقل وہیں پر بقا یا اس سے بہتری کی طرف جاتا ہے۔ اب ایک چیز ہمارے سماج میں بہت سارے افراد یہ سوچ سوچ کر کے نروس ہوتے رہتے ہیں، یہ سوچ سوچ کر کے مایوس ہوتے رہتے ہیں کہ کیا کریں، ہم جتنا اللہ سے ڈرتے ہیں، نمازیں الگ پڑھتے ہیں،
زکوٰۃ الگ دیتے ہیں، کارہ خیر الگ کرتے ہیں، صدقات الگ نکالتے ہیں، مومنین کی مدد الگ کرتے ہیں، اور کسی بھی چیز کا لین دین غلط نہیں کرتے، لیکن مشکلات اتنی ہی ہمارے اوپر کیا کی رہتی ہے؟ منڈلاتی رہتی ہے، سایہ کیے رہتی ہے، اتنی ہی مشکلات ہمیں گھیرے رہتی ہے۔ تو بعض افراد کے ذہنوں میں یہ بات نہیں آ پاتی کہ یہ مشکلات کا آنا یا اس کا گھیرے رہنا یہ ہماری عبادت سے اس کا تعلق نہیں ہے۔ ہم آ کر کے کمپیئر کرتے ہیں، صاحب ہم نماز پڑھتے ہیں تو جتنی پڑھتے ہیں اتنے پریشان، اور فلاں کو دیکھو وہ نماز ہی نہیں پڑھتا، مسجد ہی نہیں آتا، اتنا ہی خوشحال۔ یہ تو کمپیریزن کا معیار ہے جو ہم موازنہ کرتے ہیں، مقایسہ کرتے ہیں۔ جب اس کو ہم میزان پر رکھتے ہیں اور تولنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ ایمانداری سے بتائیے آپ غلط چیز کا کمپیریزن کر رہے ہیں۔ غلط چیز کیوں؟ اس لیے کہ نمازی کی نماز کو نمازی کی نماز سے تولیے، بے نمازی کی نماز سے نہ تولیے۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہم لوگ یہی کہ اگر ہم مجلس میں آ گئے، مسجد میں آ گئے، نماز میں آ گئے تو آپ سوچا اتنی دیر کا نقصان، توڑ کس سے رہے ہیں؟ جو نہیں آئے گا، دیکھا اس کا بزنس اتنا بڑا ہے، وہ فرصت ہی نہیں، تو اب اس کے بزنس کو اس انسان سے ہم کمپیئر کر رہے ہیں جو اپنا وقت نکال کر کے مسجد میں آتا ہے۔ تو یہ کمپیریزن جو ہم کر رہے ہیں یہ غلط کر رہے ہیں۔ زیادہ تر غلط فہمیاں یہیں پر پیدا ہوتی ہیں۔ انسان جو دین کی طرف جانا چاہتا ہے، جو ایمان کی طرف جانا چاہتا ہے، جو اللہ کے لیے محبت کرنا چاہتا ہے، جو اللہ کے لیے جینا چاہتا ہے، وہ یہیں پر آ کر کے کنفیوز ہو جاتا ہے، اور کنفیوز کرنے والے ہم اور آپ ہوتے ہیں۔ ہم آپ کیسے ہوتے ہیں؟ ہم آپ ایسے ہوتے ہیں کہ ارے جو صاحب مسجد نہ آتے ہوں، اتفاقاً کبھی آ جائیں، اور پیسے والے ہوں، پیسے والے ہوں، تب مولوی بھی آگے پیچھے، کمیٹی بھی آگے پیچھے۔ ہم نے مولوی پہلے کہا، آپ بے فکر رہیے، غور کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ جتنے بیچارے نمازی آ رہے ہیں، جتنے ایماندار آ رہے ہیں، جتنے واجبات کو ادا کرنے آ رہے ہیں، ان کے احترام میں، اور جو کبھی کبھی آیا لیکن اس کے پیسے کی بنیاد پر ہم نے اس کا احترام کیا کہ آئیے آئیے، تو یہ بتائیے الموالات فی اللہ ہے یا معادات فی اللہ ہے؟ یہ اللہ کی محبت کے لیے احترام کر رہے ہیں، اللہ کی دشمنی کے لیے؟ یہاں پر اللہ اللہ نہیں ہے، یہاں پر یہ چاپلوسی ہے۔ اگر ہمارے الفاظ میں آئیے، چاپلوسی ہے۔ کہا کیوں؟ کہا چاپلوسی اس لیے کہ اگر اسی کی طرح کوئی غریب آئے، اسی کی طرح کوئی متوسط آئے، اسی کی طرح کوئی ویسے آئے، تو جیسے اس کا احترام کیا ہے ویسے اس کا بھی کرو، تب سمجھ میں آئے گا۔ لیکن یہ جتنے آتے ہیں، جب یہ دیکھتے ہیں صاحب اس کا مطلب پیسہ ہونا ضروری ہے، اور پیسہ ہوگی تو سماج میں ویلیو ہوگی، پاور ہوگا، احترام ہوگا۔ الموالہ فی اللہ کہاں گیا؟ جناب خدیجہ سے زیادہ کسی کے پاس دولت تھی؟ نہیں تھی۔ اور جب رسول سے ان کا جڑاؤ ہوا، جب رسول کی زوجہ بن کر کی آئی، جب دامن اسلام میں قدم رکھ دیا، جب رسول کی زوجیت میں آنی، دولت کا کیا کیا؟ کہا یہ آپ جو چاہیے کیجئے۔ اس کا مطلب انہوں نے اس سے بڑی دولت حاصل کرنی تھی، جو انہوں نے اس دولت کو اہمیت نہیں دی۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم سوچتے ہیں 5 وقت کی نماز پڑھیں گے تو جتنی دیر کاؤنٹر سے غائب، جتنی دیر دکان سے غائب، جتنی دیر مکان سے غائب، جتنی دیر ہمیں سیونگ کرنی پڑے اتنی دیر غائب، جتنی دیر ہم مارکیٹ میں رہ سکتے اتنی دیر غائب۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ معیار یہی ہو گیا کہ جتنا وقت ہم نے دین کو دیا اس کو ہم خسارہ سمجھ رہے ہیں، جبکہ جناب خدیجہ نے دین حاصل کرنے کے بعد جو دنیاوی مال تھا اس کو دے کر کے بتا دیا کہ اہمیت اس کی نہیں ہے، اہمیت اس کی۔ سبحان اللہ۔ تو
الموالات فی اللہ میں کیا چیز آئی؟ یعنی اللہ کا ایمان آیا. ہم کمپیریزن کس سے کرتے ہیں؟ نمازی کو غیر نمازی سے، متقی کو غیر متقی سے، مومن کو غیر مومن سے. تولنا ہے تو مومن کو مومن سے تولو، نمازی کو نمازی سے تولو، ایمان کو ایمان سے تولو، بے ایمان کو تو سمجھ میں آئے گا. سمجھ میں آ رہا ہے. اسلام کی گڑبڑی یہیں سے ہوتی ہے کہ جہاں پر ہم ایمان کو بے ایمان کے مقابلے میں، آپ سمجھتے ہیں مولا کائنات کا ایک عظیم جملہ دے رہا ہوں کہ جو امام نے درد دل کے طور پر بیان کیا. آپ سمجھیے گا ایک چیز کو کہ جو امام نے درد دل کے طور پر بیان کیا، وہ کیا کیا؟ کہتے ہیں لوگوں نے مجھے اتنا گرایا اتنا گرایا اتنا گرایا کہ لا کر کے ایک پلے میں علی کو رکھا، دوسرے پلے میں امیر شام کو رکھا. اتنا گرایا. اس کا مطلب یہ دونوں چیزیں قابل کمپیر نہیں تھی. ایک کل ایمان تھا اور دوسرا ان کے مقابلے کا ذرہ بھی نہیں تھا. لیکن لوگوں نے کیا کیا؟ لاقت کل ایمان کے مقابلے میں کس کو رکھا؟ ان کو. امام کہتے ہیں حتی انزلنی انزلنی انزلنی. اتنا گرایا اتنا گرایا اتنا گرایا کہ کہنے لگے علی اور فلاں. سمجھ رہے ہیں؟ اس کا مطلب کمپیریزن کا معیار تو ہونا چاہیے نا، کہ اگر ہم کسی چیز کا موازنہ کر رہے ہیں، کمپیئر کر رہے ہیں، کسی چیز کو تول رہے ہیں تو پھر تولے اس کے معیار کے مطابق. آج غلط فہمی یہی پر ہوتی ہے جب ہم عالم کو ذاکر سے تولتے ہیں، ذاکر کو شاعر سے تولتے ہیں، شاعر کو غلطی یہیں پر ہے. بھائی عالم کو عالم سے موازنہ کرو، غیر عالم کا غیر عالم سے موازنہ کرو، شاعر کا شاعر سے موازنہ کرو. سمجھ رہے ہیں؟ تب سمجھ میں آئے گا. اور ذاکر کا ذاکر سے موازنہ کرو. لیکن اگر ذاکر کو عالم کی نگاہ پر لا کر کے بٹھا دو، عالم کو ذاکر کی نگاہ پر بٹھا دو، شاعر کو شاعر کی نگاہ پر رکھو، اچھا لگے گا. عالم کو عالم کی نگاہ پر رکھو، اچھا لگے گا. اسے کہتے ہیں کمپیریزن کرنے میں ہم اس چیز کو کیا کریں؟ لحاظ کریں. تبھی تو سمجھ میں آئے گا. الموالات فی اللہ والمعادات فی اللہ، کہ اللہ کی ولایت کے لیے، اللہ کی محبت کے لیے ہم کسی چیز کو انجام دے رہے تھے. کیوں؟ لیکن آج ہمارے سماج میں گڑبڑی یہیں پر ہوتی ہے. آج ہمارا سماج جو بھٹک رہا ہے، جہاں پر گڑبڑی ہو رہی ہے، اس کا ریزن یہی ہے. ریزن کیا ہے؟ ریزن یہی ہے کہ ہم نے عالم کو عالم کی جگہ پر نہیں دیا، ذاکر کو لا کر کے بٹھا دیا. نہیں، آپ پڑھیں، لیکن وقار اتنا ہی دیجیے، منع نہیں ہے. اور اس کے بعد ہم آ کر کے بہت آسانی سے یہ کہہ دیتے ہیں صاحب شہزادی نے سلیکٹ کیا، ہم آ گئے. بالکل آ گئے. شہزادی نے آپ کو یقیناً سلیکٹ کیا، آپ آ گئے. لیکن کبھی بھی اس کا دوسرا پہلو لے کر کے آئیے. جو لوگ مولا کائنات کی جگہ پر آ گئے تھے، وہ بھی کہے اللہ نے ہمیں بھیجا تو ہم آ گئے، ورنہ ہم آگے بس نے کہا. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب کمپیئر کرنے کا معیار غلط ہے. سمجھیے گا. الموالات فی اللہ والمعادات فی اللہ میں بہت ساری چیزیں چھپی ہوئی ہیں. آپ اس کو سمجھیں. الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، بہت ساری چیزیں ہیں. کبھی بھی کمپیئر نہیں کیا جا سکتا. ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم ان چیزوں کو کیا کریں؟ شفافیت سے ہو کریں. جیسے ہمیں شعر وہ بہت اچھا لگتا ہے کہ جب غاصب کی بات آتی ہے تو بس ہماری نظر میں گنتی کے ہوتے ہیں. نہیں، غاصب کوئی بھی غاصب ہو، چاہے جناح کا غاصب ہو، منبر کا غاصب ہو، ذکر کا غاصب ہو، شعر کا غاصب ہو، علم کا غاصب ہو، عمل کا غاصب ہو، دکھاوے کا غاصب ہو، سب غصب میں آئے گا. ہم سوچتے ہیں خالی مال ہڑپ لیا تبھی غصب نہیں. کسی کو کسی کی جگہ پر بٹھا دو وہ بھی غصب ہے. کسی کو کسی کی جگہ پر احترام کر دو وہ بھی غاصب میں آئے گا. کسی کو کسی چیز سے کر دو وہ بھی غاصب میں آئے گا. جیسے بہت سارے لوگ آپ دیکھیے، چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں.
آپ اگر کسی چیز کی بات کو نقل کر رہے ہیں تو ہمیشہ صاحب علم جو ہوتا ہے وہ یہی کہتا ہے یہ چیز میں نے فلاں کتاب میں پڑھی، صحیح ہے، یہ چیز فلاں کی پڑھی، یہ چیز فلاں تفسیر میں پڑھی، یہ چیز فلاں کتاب میں پڑھی. شاید ذہن میں اس کی یاد آیا، گونج رہا تھا، اس نے اس کو الفاظ کے قالب میں ڈھالا. اور آج کل تو نیٹ کا زمانہ ہے، بہت اچھے سے کوئی چیز چیک ہو جاتی. کاپی رائٹ ایکٹ جانتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ اگر کسی کو نہیں پتا تو جو یوٹیوب چلاتے ہیں انہیں اچھے سے پتا ہے کہ اس وقت آپ کوئی چیز اپلوڈ کیجیے، وہ فوراً پورا پہلے اپلوڈ کرنے سے پہلے چیک کرے گا کاپی رائٹ ایشو ہے یا ایشو نہیں ہے. ایشو ہے تو آپ کو نوٹس بھیج دے گا کہ صاحب یہ فلاں کی آپ کاپی کر رہے ہیں. اور کاپی کرنے میں آپ دیکھیے وہ بھیجے کس چیز کے؟ شعر کی، لہجے کی، انداز کی، مطلب کی. اس کا مطلب ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ اگر ہم نے کسی کا انداز چرایا، خاصی چونکہ یوٹیوب یہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے یہ لہجہ ان کا چلا لیا، یہ فلاں نے پہلے پڑھا ہے، یہ چینل کے اوپر پڑھا ہے، وہ لا کر کے لنک بھی بھیجتا ہے کہ آپ اس کو چیک کیجیے، یہ آپ غصب کر رہے ہیں. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اسے کہتے ہیں کاپی رائٹ. بہت بڑی ذمہ داری ہے عالم کی، بہت بڑی ذمہ داری ہے ذاکر کی، بہت بڑی ذمہ داری ہے خطیب کی، بہت بڑی ذمہ داری ہے شاعر کی کہ جب بھی وہ کسی چیز کو نقل کرے، اگر وہ کسی کا قول دیکھ رہا ہے اس کا قول بتائے، کسی کتاب کو پڑھ رہا ہے اس کتاب کا حوالہ دے. کیوں؟ تاکہ جس نے زحمت کر کے لکھا ہے اس کی زحمت کا تذکرہ رہے، تمہارا تذکرہ بیان کرنے والوں میں رہے، غاصبوں میں نہ رہے. ایک سلمان پڑھیے سب اب سمجھیے گا. بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں، مولانا رمضان ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہے ہیں. دیکھ باتیں ہیں، یہ ایسی بات بھی نہیں ہے کہ مطلب انسان کہے ایسا نہیں کہا، نہیں، اس لیے کہہ رہا ہوں. اور کہ آج ہم اتنا بڑا پروگرام کرتے ہیں، برپا کرتے ہیں، آج جتنے ذاکر ذاکرہ سب کو بلاتے ہیں، سبھی زیادہ تر عالم جو ہوتا ہے پتہ چل جاتا ہے. ذاکر جو کاپی رائٹ ایکٹ کا مالک ہوتا ہے وہ یوٹیوب بتا دے گا، اب اس کی بندش داری ہے، وہ فوراً بتائے گا کاپی رائٹ یہ فلاں 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 چینل پہ یہ مطلب. اللہ اکبر. اب یہ بتا دیجیے کہ اگر اس کی اجازت نہ رہی، کاپی رائٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو لوگ والد ہیں وہ بتائیں، بولے ذرا سا. کاپی رائٹ کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے اس پر اپنے چینل پر وہ کیا تو پہلی بار نوٹس، دوسری بار نوٹس، تیسری بار نوٹس، اس کے بعد آپ کو بھیج دے گا کہ آپ اتنے $1000 جرمانہ بھری ہے. کیا ہم نے کبھی ایسا سوچا کہ جو آ کر کے علمی معیار کو نہ بیان کر کے یوٹیوب کے بعض ان غالیوں کو، نصیریوں کو، ان کو جن کو مولا نے ٹھکرایا تھا، اگر کوئی ان چیزوں پر آ کر کے پیش کر دے، ہم نے ان کے اوپر کتنا جرمانہ لگایا ہے؟ لگایا نہیں لگایا. وہاں تو ذائقہ دیکھ رہے تھے، کتنا اچھا ذائقہ ہے میاں. جیسے کاپی رائٹ ایکٹ ایکشن میں آ جاتا ہے، ایسے ہی حقیقی موالیوں کو بھی ایکشن میں آ جانا چاہیے کہ صاحب یہ نصیریت نہیں چلے گی، ملنگیت نہیں چلے گی، اخباریت. ایک سلمان پڑھیے سب مل سمجھ رہے ہیں. تو اب جب یہ کام ہم کریں گے تو دشمنی میں نہیں، اس کا معیار کون ہونا چاہیے؟ ذات پروردگار. جہاں پر یہ کہا جائے الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، الموالات فی اللہ والمعادات فی اللہ، یعنی جتنا بھی کام ہم کریں کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. جب اللہ کے لیے کریں گے تو اب جب ہمارا یہ عمل اللہ کے لیے ہوگا تو جزا ہمیں کس سے چاہیے؟ اللہ سے. ہم طلب کس سے کرتے ہیں؟ یا خدایا
ہم طلب بندوں سے کرتے ہیں. کیسے؟ مثلاً بعض معدت میں یہی کی مثال دینا چاہتا ہوں. جو لوگ یہاں کام کرنے والے ہیں، جو ذمہ دار ہیں، جو یہاں پہ تھوڑی سی دیکھ ریکھ کرتے ہیں، ان سے معذرت کے ساتھ صرف ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں. مثال بات سمجھانے کے لیے کہ مثلاً نماز جمعہ برپا کرنے کے لیے جتنے بھی انتظام کار میں ہیں، انتظام کار کیا؟ رضاکار. ان کو کوئی سیلری نہیں ملتی، ان کو کوئی اجرت نہیں دی جاتی، ان کو کچھ نہیں. یہ صرف اور صرف اللہ کے لیے آتے ہیں کہ ہم اپنا وقت نکال رہے ہیں اپنے لیے، اس کے لیے. تو اب وقت نکالا کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. سچ ہے؟ جی جی. اللہ کے لیے نکالا. ہم نے آ کر کے کوئی کام کیا کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. اب اگر اسی چیز کو ہم ناراض ہونے لگے کہ صاحب بچھایا اس لیے تھوڑی تھے کہ آپ اس کو آ کر کے پیر سے ٹکر مار دیں اور یہ سمٹ جائے. اگر سمٹ جائے یہاں پر ایکشن دیا تو اس کا مطلب ہم نے کام کس کے لیے کیا تھا؟ اللہ کے لیے. غصہ کسے دکھایا؟ بندے پر. تو اس کا مطلب کہیں نہ کہیں مشکل ہے. تو ہمیں یہاں پر مشکل نہیں، یہاں پر فراغ دلی ہونی چاہیے، یہاں پر ابتسام ہونا چاہیے، یہاں پر تبسم ہونا چاہیے، یہاں پر شکریہ ہونا چاہیے. اس لیے کہ جو انسان غلطی کرتا ہے اگر اس کو محبت سے ٹوک دیا جائے گا اور یہ کہا جائے گا بھائی صاحب ذرا سا دیکھیں کسی کو ٹھوکر نہ لگ جائے، آپ ٹھوکر کھا کر کے گر نہ جائے، تو اس کے دل میں محبت بھی پیدا ہو جائے گی اور ہمیشہ خیال. سبحان اللہ بھائی، سبحان یہ کام وہ کیا موالات فی اللہ. اور اگر بندوں سے کہا ارے اس لیے نہیں بچھایا تھا، اس کا مطلب کیا ہوگا؟ اس کا مطلب یہ تھا کیا بندے کے لیے بچھایا تھا؟ نہیں، نیت اللہ کے لیے تھی لیکن غصہ بندے کے لیے دکھایا. تو اب غصہ بندے کے دکھایا گا اللہ کا کٹ. کٹ کا مطلب جانتے ہیں؟ کٹ کا مطلب یہ جو آج کی زبان میں کہا جاتا ہے، اسمارٹ زبان میں، ٹیکنیکل کی زبان میں، کٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک جگہ سے ہم نے اس کو کٹ کیا، دوسری جگہ پیسٹ کر دیا. یعنی یہاں سے جو کچھ تھا سب ختم، اب وہاں سب کچھ موجود یہاں سے ختم ہو گیا. اسے کہتے ہیں کٹ اور پیسٹ. اور جہاں پر کہتے ہیں کاپی اور پیسٹ، کاپی کا مطلب پہلا بھی بچا ہوا ہے، دوسری جگہ پر بھی موجود ہے. لیکن جہاں پر کٹ ہوا پہلا نشان ختم ہو گیا، دوسرا نشان باقی ہے. تو اب ہمیں خدمت گزاروں کو یہی کرنا چاہیے کہ کاپی پیسٹ کا استعمال کرو، کٹ کا استعمال نہ کرنا، ورنہ جو پہلا والا جناب وہ ختم ہو جائے گا، بعد والے کا پتہ نہیں ہوگا. ایک سلام پڑھیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. اما بعد فقد قال الباقر علیہ السلام انا لرسول اللہ اشہد اسماء خمسة فی القرآن وخمسة لیست فی القرآن فعم التي في القرآن محمد وأحمد وعبد الله وياسين والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق. صلوات محمد عزیزان گرامی، آج کے دوسرے خطبے میں سلسلے مباحث کو آگے بڑھاتے ہوئے ہماری گفتگو اس عنوان پر جاری ہے کہ پیغمبر مرکز وحدت ہے. حضور والا، اگر آج دنیا پیغمبر کو مرکز وحدت مان لے تو کوئی مسئلہ ہے؟ کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور اگر مان لے گی تو بھلائی پیغمبر کی نہیں ہے، بھلائی ہماری ہے. اور اگر ہم نہیں مانتے ہیں تو نقصان پیغمبر کا نہیں ہے،
نقصان ہمارا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے پیغمبر کو ایک کمپلیٹ، ایک مکمل، ایک فائنل ورژن جو تھا نبوت کا، جو فائنل ورژن تھا رسالت کا، اس کو مکمل بنا کر کے بھیجا کہ اب اس کے بعد کوئی ورژن آنے والا نہیں ہے. آج آپ دیکھیے ہر کوئی اسمارٹ فون رکھے ہوئے ہے، لیکن ہر کسی کے اس میں اپڈیٹ ورژن آتا رہتا ہے کہ صاحب ذرا سا اس میں کوئی سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو تو فوراً انڈیکیٹ کرتا ہے، نوٹیفیکیشن آتی ہے کہ صاحب آپ اپنے فون کو اپڈیٹ کر دیں. اور اگر ہم نہیں کرتے ہیں تو فون ہینگ کرنے لگتا ہے. صحیح ہے، فون ہینگ کرنے لگتا ہے. پیغمبر کو پروردگار عالم نے مکمل بنا کر کے بھیجا، یعنی اب اس کے بعد تمہاری زندگی میں کوئی ہینگنگ نہیں ہوگی. اگر ہم خود ہی پیغمبر کی لائف کو نہ پڑھیں، ان کی سیرت کا مطالعہ نہ کریں، ان کی حیات طیبہ کو ہم نہ دیکھیں، ان کی بتائی ہوئی بات پر ہم عمل نہ کریں، ان کے بتائے ہوئے پیغامات کو ہم اپنی زندگی میں عملی نمونہ نہ بنائیں، اب اس کے بعد ہم کہیں صاحب ہماری زندگی میں بدلاؤ نہیں آیا، ہماری زندگی میں انقلاب نہیں آیا، ہماری زندگی میں کوئی چینجنگ نہیں آئے، اور ہماری زندگی پریشانیوں کا مرقع، مشکلات کا مرقع، مصیبت کا مرقع بنی ہوئی ہے، تو اس میں غلطی کس کی ہے؟ ہماری ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اس کنڈیشن کو نہیں اپنایا جو پیغمبر نے کنڈیشن دی تھی. بہت سارے افراد، معذرت کے ساتھ ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، بہت سارے افراد دینی مسئلوں میں دو حالتیں رکھتے ہیں، یا تو مکمل دیندار بننا چاہیں گے یا بالکل نہیں بننا چاہیں گے. آپ سمجھیے گا، بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں. یا مکمل دیندار بننا چاہیں گے یا بالکل نہیں بننا چاہیں گے. بالکل ویسے ہی جیسے یہودی شروع میں مسلمان ہوا تو اس کو اتنی رکعتیں نمازیں پڑھائیں کہ اس نے کہا بھائی میں پہلے ہی ٹھیک تھا. یاد ہے نا، یہ سب تاریخ کے واقعات ہیں، یعنی اس میں ضرورت نہیں ہے. ایسے ہی آج ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ شریعت عقلوں کے مطابق مرتب ہوتی ہے. ہم یہیں پر دھوکہ کھا جاتے ہیں. ہم نے عقل کو پرکھا ہی نہیں، شریعت کو نافذ کر دیا. مثلا ایک چھوٹے سے بچے سے ہم یہ توقع رکھیں کہ یہ مکمل نماز پڑھ رہے. غلطی کہاں پر ہے؟ بچے کی نہیں، ہماری ہے. ہم نے توقع بیجا رکھی. کیوں؟ اس لیے کہ بچے کی عقل، بچے پر شریعت نافذ نہیں ہے جب تک کہ وہ اپنے زمانے بلوغت تک نہ پہنچ جائے. 9 سال کی لڑکی اور 14 سال کے لڑکے 15ویں سال میں داخل ہو جائے گا، ہو گئے یا بالغ. اس سے پہلے اگر یہ کرتے ہیں تو ایسا نہیں انہیں کچھ نہیں ملے گا. ملے گا، ان کو ملے گا، ان کے ماں باپ کو بھی ملے گا. لیکن ہم ان سے یہ کریں گے پرفیکٹ ہو جائے، یہ غلط ہے. آج آپ بتائیے، ہر جگہ پر آپ مجلسوں میں دیکھ لیجئے، مسجدوں میں دیکھ لیجئے، پروگراموں میں دیکھ لیجئے، ہم بچوں کو چلاتے ہیں. کیوں چلاتے ہیں؟ کیونکہ ہم میچور ہیں؟ نہیں، بچے ہیں. بچپنا جھلکے گا، بچپنا نہ جھلکے تو بچے نہیں کہلائیں گے. اب ہم اس کو یہ کہیں صاحب یہ ویسے ہی اسٹک بیٹھے رہیں، ویسے ہی سدھرے رہیں. بھائی میرا کام ہی ہے بچوں کو پڑھانا، میرا کام ہی ہے بچوں سے روبرو ہونا. اس لیے میں ان کے نفسیات کو زیادہ بتا رہا ہوں اور ہدایت بھی دے رہا ہوں تاکہ ہم اس سے توقعات. اب مولانا صاحب سوچے جتنے سمجھدار، مطلب ایک پنجم کلاس کا بچہ ہوگا، ہم اطفال کلاس کو سمجھے اتنا ہی اسٹک. غلط ہے. بچہ نہیں ہے، مولانا غلط ہے یہاں پر، کیونکہ توقع غلط رکھی. ایسے ہی ہم اپنے گھر میں جب دین کو سمجھانا چاہتے ہیں تو یہ نہیں دیکھتے کہ باپ کے پاس کتنا دین ہے.
یہ نہیں دیکھتے کہ ماں کے پاس کتنا دین ہے، یہ نہیں دیکھتے کہ دادا کے پاس کتنا دین ہے، یہ نہیں دیکھتے کہ دادی کے پاس کتنا دین ہے، یہ نہیں دیکھتے کہ نانا کے پاس کتنا دین ہے، یہ نہیں دیکھتے کہ نانی کے پاس کتنا دین ہے. بس بچہ مکتب گیا، پورا مکمل دین کا ایک نمونہ ہم نے توقع رکھ لیا. ہے یا نہیں ہے؟ میری بات آپ سمجھیے گا تو بات میں پہنچانا. وہی ماں جو بچے پر آبجیکشن کرتی ہے کہ صبح نماز نہیں پڑھتی، تم بتاؤ اٹھتی ہو؟ وہی باپ جو اپنے بچے پر آبجیکشن کرتا ہے، مولانا صاحب سے کہہ دیں گے صاحب تم مکتب جاتی ہو پڑھنے کے لیے، تم نماز نہیں پڑھتی. اس کا مطلب اگر آپ بھی مکتب آتے تب آپ نماز پڑھیں گے. ایک سلوات پڑھیے تب مل کرے گا. تو یہ جو ہم تقاضا رکھ رہے ہیں امیدیں، یہ غلط ہے. بگنر سے جو اسٹارٹ کرنے والے ہیں، شروعات کرنے والے ہیں، ان سے ہم پرفیکٹ میچورٹی چاہنے لگے، یہ غلط ہے. آج ہم اپنے سماج میں بچوں کو اسی لیے نہیں پڑھنے دے رہے ہیں کیونکہ ہم ان سے خواہشات پوری مکمل رکھتے ہیں کہ اگر بچہ مکتب میں آ گیا تو نمازی بھی ہو جائے، روزے دار بھی ہو جائے، متقی ہو جائے، پرہیزگار ہو جائے، یہ کر لے. یہ اسلام دھیرے دھیرے آیا ہے. جب پیغمبر نے سب سے پہلے اسلام پھیلایا تھا، کہا تھا بس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، تم اتنا کہہ دینا نجات مل جائے گی. آپ اتنا کہہ کے نجات پا جائیے تو جانے اس کا مطلب اپلائی کنڈیشنل ہے. اس لیے جب کوئی چیز اپلائی ہوتی ہے تو ٹرم اور کنڈیشن رکھتی ہے. آج ہم اسی چیز کو بھول جاتے ہیں. کاش اس کو ہم یاد رکھتے تو ہم اپنے بچوں سے پرفیکٹ ہونے کی توقع نہ رکھتے بلکہ ان کو حوصلہ بڑھاتے. کیونکہ آج اگر ہم کسی اس مقام پر نہیں پہنچ پائے ہیں تو ہم یہ کام کریں کہ اپنے بچوں کو وہاں پر زینہ بزینہ طے کرنے کے لیے حوصلہ بڑھاتے رہیں تاکہ اگر پہلے اسٹیپ پر وہ لڑکھڑایا ہے تو حوصلہ دے کر کے دوسرے اسٹیپ پر پہنچا دے. دوسرے اسٹیپ پر اگر اسے حوصلہ کم مل رہا ہے تو حوصلہ دے کر کے تیسرے اسٹیپ پر. اس لیے کہ جب ہم اسے حوصلہ دیتے جائیں گے تب یہ کامیابیوں کے زینوں پر قدم رکھتا چلا جائے گا اور ایک مقام وہ آئے گا کہ جہاں پر ہم سوچیں گے میں کہاں اور میرا بیٹا کہاں، میں کہاں میری بیٹی کہاں. ایک سلوات پڑھیے سب مل کر. پیغمبر کیا ہے؟ مرکز وحدت. اب اس طریقے سے ان کے پیغامات کو ہم عقلوں کے مطابق کیا کریں؟ دیتے جائیں. اور آپ جان رہے ہیں ایام فاطمیہ کا دور چل رہا ہے اور ایام فاطمیہ نبی کی بیٹی کا شوق ہے، کسی عام انسان کا نہیں، نبی کی. اور وہ نبی جس کی اکلوتی بیٹی کا ساتھ اتنا ظلم ہوا، ورنہ کسی اور بیٹی کو جو لوگ تلاشتے ہیں لا کر کے دکھائیں کہ ان کے ساتھ بھی ایسا کوئی ظلم ہوا ہو. نبی کی بیٹی کا شوق ہے. ہم اس پہ کم سے کم وقت نکالیں اور نہیں نکالتے تو ہم قصوروار ہیں. پھر ایک جملہ مولانا لندار کہیں گے اور ہمیشہ کہیں گے کہ اگر ہم وقت ایڈجسٹ نہیں کر پاتے تو جس سے شفاعت کی امید رکھیں اسی کے غم میں شامل نہ ہو پائیں. تو آج جیسے ہم منہ پھیر لیتے ہیں کل اگر انہوں نے منہ پھیر لیا پھر کیا ہوگا؟ آج تم کہو گے وقت نہیں ہے، آج تم کہو گے کہ ہمارے پاس آنے کے لیے ٹائم نہیں ہے، کل انہوں نے کہہ دیا کہ ہمارے پاس بہت سارے لوگ ہیں، بھیڑ بہت ہے، ہمارے پاس تمہارے لیے ٹائم نہیں ہے. تو اس ٹائم کو لے کر کے بزی لائف لے کر کے جاؤ گے کہاں؟ گھروں کے اندر کب تک رہو گے؟ جانا ہی ایک دن قبر میں ہے. اور جہاں پر سب سے پہلے واسطہ ہوگا تو حسین سے ہوگا، واسطہ ہوگا تو علی سے ہوگا، واسطہ ہوگا تو اہل بیت سے ہوگا. اب اگر ان کی نعمتیں لے کر کے نہیں گئے ہوگے تو پھر کیا کرو گے؟ پیسہ کوڑی کچھ نہیں جائے گا. سمجھ رہے ہیں؟ کچھ نہیں جائے گا. جتنا آپ اپنے اوپر خرچ کرو گے اس کا حساب دینا پڑے گا. جتنا اہل بیت کے لیے خرچ کر دو گے یہ ذخیرہ ہو جائے گا. سمجھ رہے ہیں؟ بس آخری بات سمجھیے گا کہ عشرہ یہاں پر بھی چل رہا ہے. آج چوتھی مجلس ٹھیک 7:30 بجے
یہاں پر شروع ہو جاتی ہے بغیر کسی اس کے آپ تاخیر سے آئیے، کیونکہ آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ کے علاقے میں ایام فاطمیہ برپا ہے اور آپ کو اس میں اس عزا میں آنے کا موقع مل رہا ہے، نہ آ پائیں یہ آپ کی قسمت۔ خواتین کے لیے بھی ایسے ہی 18 دن کا پروگرام چل رہا ہے، نہ آ پائیں تو ان کی قسمت وہ بھی آئیں۔ اور اسی طریقے سے تابوت بھی ہے جمعرات کو انشاءاللہ 2 بجے زینب کلاسز المدی سے شروع ہوں گی، لہذا وہاں پر ٹائملی کوشش کر کے آئیں، تاکہ جس طریقے سے ہم حسین کا غم مناتے ہیں اسی طریقے سے مادر حسین کا غم منائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللهم صل علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی امیر المؤمنین علی بن ابی طالب وعلی محمد وعلی